طاہر صاحب ایک اور کنسرن ہے اور وہ یہ کہ شاید جو نگراں سیٹ اپ کو پرولونگ کرنے کی بات ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وقت پر انتخابات ہوں گے، جاتے جاتے سی سی آئی کے ذریعے مردم شماری کی منظوری ہو جائے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے معاملات لٹک جائیں گے، نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوگا، یہ بات طے ہے کہ نہیں ہوگا، پرانی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن ہوگا، حکومت ایسا کچھ نہیں سوچ رہی ہے اب؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب صاحب، آپ ذرا تھوڑا سا یہ سنجیدہ بات ہے، میں آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے میرے خیال میں کہ اس معاملے کو، اس مدعے کو ایک دفعہ سی سی آئی میں ڈسکس کیا جائے۔ جب 2018 کے الیکشنز ہونے تھے تو 17 کی مردم شماری پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے، اور مین وائل وہ جو پرووینل مردم شماری ہے وہ ہو چکی تھی اور وہ سارا بات چیت چل چکی تھی، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جو نئے انتخابات ہیں وہ جو پریویس مردم شماری ہے اس پہ ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے کنٹروورسی آئی، آپ کو سارا یاد ہے، پھر اس میں ایک معاہدہ ہوا تمام سیاسی جماعتوں کا بشمول پاکستان تحریک انصاف، اور ایک آئینی ترمیم کی گئی آرٹیکل 51 کی کلاز 5 میں، اور جس میں کہا گیا کہ یہ مردم شماری جو ہے 18 کے انتخابات اس کی بیسس پہ ہوں گے، وہ ایکسیپشن دی گئی ون ٹائم، اور معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ انتخابات نئی مردم شماری پہ ہوں گے، اور آئین میں بھی وہی اس کی کورسپونڈنس جاتی نظر آتی ہے آپ کو۔ تو اس حوالے سے یہ ڈیجیٹل مردم شماری کروائی گئی، اس پہ بھی اعتراضات ہیں دوستوں کے، کچھ پارٹیز خوش ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ صوبے خوش ہیں کچھ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹ وڈ بی ان فٹنس آف تھنگس، فیئر ہوگا، ایکوٹیبل ہوگا کہ اسے انڈر دا کارپٹ ڈالنے کی بجائے ایک دفعہ سی سی آئی میں ڈسکس ضرور کر لیا جائے۔ سی سی آئی کے ڈیسیجنز ہمیشہ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں، ووٹنگ سے نہیں ہوتے، اور اگر سی سی آئی اتفاق رائے سے سمجھتی ہے کہ انتخابات کے لیے کسی قسم کی ابھی چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، وہ ان کا ڈیسیجن ہوگا۔ مگر اگر سی سی آئی نے چھیڑ خانی کا فیصلہ کیا تو پھر مسئلہ ہے کہ آئینی ترمیم تو ہو نہیں سکتی جس میں صوبوں کی جو سیٹیں ہیں وہ بدلی جا سکیں۔ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ بغیر آئینی ترمیم کے صوبوں کے اندر ضرور سیٹوں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، اگر کراچی کی سیٹیں زیادہ ہو رہی ہیں سندھ کے اندر تو وہ ضرور کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی دیکھیے، وہ ایک ایسی صورتحال ہے، اور میرے خیال میں سیاست میں کوئی چیز بھی آپ بزور بازو نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈائیلاگ سے اور گفت و شنید سے حل کرتے ہیں، اور جو پچھلا معاہدہ ہے وہ سائنڈ ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس میں آئینی ترمیم بھی آئی، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ ڈیجیٹل سینسس کی جو ساری ایکسرسائز وہ ہو چکی ہے، اور اب اسے فیئرنیس اور آنیسٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دفعہ اسے ڈسکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے انڈر کارپٹ رکھیں اور آپ اسے بلڈوز کرتے ہوئے آگے نکل جائیں اور کہیں جی ٹھیک ہے پچھلے پہ ہی ہوں گے۔ دو نگراں وزرائے اعلیٰ ہیں سی سی آئی میں، منتخب وزرائے اعلیٰ نہیں ہوں گے، تو آپ کے خیال میں جو بھی معاملہ آئے گا وہ ایک آئینی اہمیت ہوگی اس کی اس طریقے سے؟ آئین کہیں پہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی ایک صوبے میں یا دو میں نگران ہے تو وہ سی سی آئی نہیں ہو سکتی۔ وہ ظاہر ہے اس صوبے کے رہائشی ہیں، اور انہیں اس صوبے کے حقوق کا تحفظ کرنے کا انہوں نے حلف بھی لیا ہوا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ اور شاہ زیب صاحب یہی وہ باتیں ہیں ساری جو کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس اپروپریٹ فورم میں کرنی چاہیے جس کے پاس آئینی مینڈیٹ ہے۔ اگر اعتراض ہے صوبہ سندھ یا بلوچستان کو یا وفاق کو کہ نگرانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو اگر یہ میٹنگ بلائی جائے تو یہ جو اعتراض ہیں یہ اسی میٹنگ میں اٹھائے جانے چاہیے، اور زیادہ اچھا ہوگا کہ ایک آئینی طریقہ کار سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اسے انڈر دا کارپٹ رکھیں اور بعد میں باتیں ہوتی رہیں کہ جی یہ اس کو ملفوف انداز میں کر کے جان چھڑا دی گئی ہے۔ یہ معاملہ اہم ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انڈر دا کارپٹ نہیں ڈال سکتے، مگر اگر سی سی آئی فیصلہ کرتی ہے نئی مردم شماری کے حوالے سے تو اس سے دروازہ تو کھلے گا انتخابات کے ڈیلے ہونے کا، نگراں سیٹ اپ کے طول پکڑنے کا۔ شاہ زیب صاحب یہ ایک مفروضہ ہے کہ اب ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ سی سی آئی اتفاق رائے سے مردم شماری کو کنفرم کر دیتی ہے، تو پھر آئین کا آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ پھر انتخابات اس مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے، یعنی کہ سیٹوں کی تقسیم۔ اب ظاہر ہے صوبوں کی حیثیت سیٹوں کی تو نمبرز چینج نہیں ہوں گے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، تو ودن پروونس چینجز آ سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور اس صورت میں انتخابات 4 سے 6 ہفتے آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن آئین کا آرٹیکل 254 اسی چیز کے لیے بنایا گیا
اس میں فریمرز کو یہ ذہن میں تھا کہ کئی دفعہ سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوا کہ سارے ملک کے انتخابات سے ہٹ کے کسی ذاتی مفاد کے لیے 2 اسمبلیز توڑی گئیں اور وہ ساری اسکیم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس میں وہ انتخابات نہ ہوئے۔ مین آرگیومنٹ ہی یہ تھا کہ ایک وقت پہ ہوں تاکہ سیاسی استحکام آئے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ صورتحال آتی ہے تو اس صورت میں 254 اسے سیو کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ آئین میں جہاں پہ کسی کام کے لیے کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے، مدت دی گئی ہے، اور وہ کام اس مدت میں نہیں ہوتا تو صرف اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ وہ اس مقررہ مدت میں نہیں ہوا، یعنی کہ یہ ایک گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ سب مفروضے ہیں۔ سی سی آئی کا بیٹھنا، سی سی آئی کا ڈسکس کرنا، اس کے بعد اتفاق رائے سے یہ کہنا کہ ہاں نئی مردم شماری پہ انتخابات کرا لیں، اس صورت میں یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی 1 سے 1.5 ماہ آگے جائے گا، اور اس کے لیے آئینی پروویژن موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے، عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے صدارتی ریفرنس کے ذریعے یا اوپینین کے ذریعے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی سنگین صورتحال نہیں، اس میں کوئی انڈیفینٹ ڈیلے نہیں ہوگا۔ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ حلقہ بندیاں اور وہ سارے پروسیسز جو اگر ہم 90 روز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں تو ان میں آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو کچھ 6-8 ہفتوں کا